الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد باب إذا قضى دون حقه أو حل له فهو جائز. باب اس بیان میں ہے کہ اگر مقروض قرض خواہ کے حق سے کم ادا کرے جبکہ قرض خواہ اسی پر راضی بھی ہو یا قرض خواہ اسے معاف کر دے تو جائز ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لے لیا اور وہ پیسے کی شکل میں ہو سامان کی شکل میں ہو. جب دینے کی باری آئی تو پیسہ کچھ کم کر کے دینا چاہتا ہے تو کہہ رہے جو قرض دیا تھا اگر وہ کم کر کے لے لے اور معاف فرما دے تو یہ جائز ہے. یا کوئی سامان لیا تھا اب اس کو ادا کرنا ہے تو اس طرح نہیں بن پا رہا اس سے کم کوالٹی ہلکا دے سامنے والے کو اور سامنے والا اس کو ایکسپٹ کر لے کہ چلو کوئی بات نہیں میں معاف فرما دیتا ہوں تو ایسا جائز ہے. حدیث میں نمبر ہے 2395 عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره. زہری سے روایت وہ کہتے ہیں ہم سے بیان کیا ابن کعب بن مالک نے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے اخبرہ ان کو خبر دی ان اباہ قتل یوم احد شہیدا کہ یوم احد یعنی احد کے دن غزوہ احد میں میرے والد شہید کر دیے گئے. یعنی عبداللہ جابر بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ غزوہ احد وہ مشہور جنگ ہے مسلمانوں کی کہہ رہے اس میں شہید کر دیے گئے. وعلیہ الدین اور ان پر کچھ قرض تھا یعنی وہ کسی سے قرضہ لے رکھے تھے اور اس میں شہید کر دیے گئے تو مسئلہ تو پھنس گیا نا. تو دیکھیں صحابی ہیں اور دنیاوی ضرورت ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو قرض لینا اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے لیکن چونکہ آدمی دنیا میں جیتا ہے تو ضروریات اس کے ساتھ کبھی ایسے لگ جاتے ہیں کہ اس کو لینا پڑتا ہے. بھائی ایک آدمی حرام نہیں کھاتا ہے سود نہیں کھاتا ہے کسی کا غصب کر کے نہیں کھاتا ہے اور اگر کسی سے قرض لے لیا ہے اور اس کو دے دے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح اتنا بڑا اگر جرم ہوتا یا معیوب ہوتا قرض لینا تو صحابی نہیں لیتے کیونکہ یہ دنیا سے جڑی ہوئی چیز ہے. تو کہہ رہے وہ قرض لے رکھے تھے اور اس کے بعد کیا ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا شہید کر دیے گئے. فَشَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ تو قرض خواہ اپنے حق کے مطالبے میں سختی برتی. یعنی کہہ رہے ہیں جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو جن سے میرے والد نے قرض لیا تھا وہ سب آئے اور سختی کے ساتھ انہوں نے مطالبہ کہ ایک سال ہم کو دو. اچھا کن سے اولاد سے یعنی ان کے لڑکے سے ان کا تو انتقال ہو گیا نا تو ان سے تو شادی کرنے کا ان کے سوال ہی نہیں ہے. اب ان کے بیٹے سے یعنی جابر سے سوال کریں کہ بھئی ہم کو قرض جو آپ کے والد نے لے لیا تھا وہ آپ کو دو. اچھا آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے تو جانتے کیا جواب ملے گا میں نہیں لیا تھا والد صاحب لیے تھے جاؤ والد صاحب سے ایسے جواب ملے گا. اور اگر کوئی والد صاحب کا قرض ادا کر دے ایمانداری کے ساتھ تو سمجھ لیجئے کس زمانے کے بڑے اچھے لوگ ہیں یہ. ورنہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مر گیا اولاد کو بھی فکر نہیں ہوتی کہ ادا کر دے اور مانگنے والے اگر آ گئے تو جھگڑے اور نہ جانے کیا کیا اور آخر میں یہ ہوگا کہ نا ٹھیک ہے ہم نہیں کھائے تھے جو کھائے تھا اسے جا کر کے مانگ لو جاؤ قبر میں مانگ لو وہیں لے کے آ جاؤ ایسا جواب ملے گا. تو دیکھیے وہ اچھے لوگ تھے اب ان کو فکر ہو گئی کہ ادا کرنا چاہیے لیکن حالات نہیں بن رہے ہیں اور وہ لوگ سختی بھی کر رہے ہیں کہ صاحب دو. کہنا پاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کیونکہ مسائل کام تو ادھر ہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فسالو تو انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ بھئی ہمارے والد صاحب کے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور لوگ مطابقہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرض خواہوں سے سوال کیا اَيَقْبَلُوا تَمَرَ حَيَتِي کہ میرے باغ کے کھجور کو قبول کر لیں وَيُحَلِّلُ عَبِي اور میرے والد صاحب کو معاف فرما دیں. یعنی یہ
کہا جابر کہ میرے پاس ایک باغ تھا اور باغ میں جو کھجور رہتی ان کھجوروں سے قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا جو ہے وہ لے لو اور معاف فرما دو۔ یہ طریقہ ایک بات سے تعلق ہے کہ بھائی تھوڑا بہت جو مل رہا تھا اگر وہ لے لیتے اور معاف فرما دے تو مسئلہ تھا، معاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہوا کیا، فَأَبَوْا، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں صاحب ہم کو ہمارا پورا پورا چاہیے۔ یہ حق ہے بھائی، بہتر تو یہی کہ معاف فرما در گزر، لیکن وصول کی بات کریں گے اور قرض دینے والا اگر معاف نہ کرے تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، وصول کی بات۔ تو کہہ رہے وہ انکار کر دی۔ اچھا جب انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی بھی نہیں کرے کیونکہ ان کا حق ہے، مال والے وہ ہے، مانگیں گے تو دینا ہی پڑے گا۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فَلَمْ يُؤْتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَيَتِي، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میرے باپ کا کھجور نہیں دیا کیونکہ اس پر تیار نہیں ہوئے نا، ان کے قرض کے مطابق وہ نہیں تھا۔ وَقَالَ سَنَغْدُ عَلَيْكَ، جابر بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ایسا ہے، چلو ہم کل صبح تمہارے باغ میں آتے ہیں، یعنی جو کھجور دینے کا تم بات کر رہے ہو اس کھجور کے پاس آتے ہیں۔ فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ، جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں آئے۔ فَطَافَ بِالنَّخْلِ، تو آپ کھجور کے درختوں کے بیچ میں چکر لگا رہے تھے، یعنی گھوم رہے تھے، کھجور کا معائنہ کر رہے تھے۔ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، اور کھجور کے پھلوں میں برکت کی دعائیں بھی کر رہے تھے، یعنی یہ تھا بھائی قرض دینا ہے، باغ میں اتنے پھل نہیں کہ قرض کی ادائیگی ہو جائے، تو آپ باغ میں گھوم رہے ہیں اور برکت کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے فَلَرَتُّهَا، راوی بیان فرماتے ہیں جابر عبداللہ کہ پھر میں نے ان کھجوروں کو توڑا، فَقَضَيْتُهُمْ، میں نے سارے قرض خواہوں کے قرض کو ادا کر دیا۔ وَبَقِيَ لَنَا مِن تَمْرِهَا، اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس کھجوریں باقی رہ گئی تھی، یعنی یہ پہلے تو باپ کی پوزیشن تھے کہ قرض کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے باغ میں آئے اور چکر لگائے اور برکت کی دعا کی تو ہم نے ان کے پھلوں کو توڑا، قرض خواہوں کے قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس کھجور بچے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے معجزات میں سے ہے کہ آپ ادھر دعا کریں اور ادھر اثر نکل جائے۔ وہ تو ہمارے یہاں پہ ہم دعا کرتے رہیں، اپنا کام دعا کرنا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، جب چاہے گا جس ٹائم چاہے وہ قبول کرے گی ہمارا معاملہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے معجزات دکھتے تھے، یہ اللہ دکھاتا تھا کہ اللہ کے رسول باغ میں گئے اور اس کے بعد گھومے اور برکت کی دعا کی اور پھل اتنے نکلے توڑنے کے بعد یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرض سے بچنا چاہیے، لے لیں تو دینا بھی چاہیے، اور انصاف کی بات ہے کہ جیسے اچھے سے لیے تھے اچھے سے ادائیگی کر دیں۔ ہاں قرض دینے والوں کو چاہیے کہ تھوڑا نرمی برتے، معاف فرما دے اور اچھی بات ہے، اور نہیں تو کم سے کم رعایت دینی چاہیے، اور اگر تھوڑا نرم گرم کر لے یعنی قرض دینے والا تھوڑا کم پائے اور اس پر بھی اگر وہ معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو میں کہنے سننے زیادہ میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔